اب ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں فگز کا، یعنی کہ انجیر کا. انجیر کے کیا فوائد ہیں؟ ظاہر ہے کہا جاتا ہے کہ جی فائبر کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، وائٹامن بی ہوتا ہے، کانسٹیپیشن کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھگو کے اگر ان کو استعمال کیا جائے تو وہ بڑا فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں. اور بھی کئی ان کے فوائد ہیں اور جن کے حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں، اور جسمانی کمزوری بھی یہ دور کرتے ہیں. کتنے فوائد ہیں، اور اس کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی آیا ہے. تو وہ پھل یا وہ ایسی چیزیں جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے، اس کی افادیت اپنی جگہ ہے. تو اس کے فوائد مزید کیا ہیں، کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے تو یہ زیادہ مفید ہوگا، اس کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے حکیم امجد اسماعیل صاحب کو. ان سے مزید جانیں گے. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم. تو حکیم صاحب بتائیے گا، اس کا تو ذکر بھی قرآن پاک میں آیا ہے اور بڑے فوائد بھی ہیں، تو اس کو کھانا کیسے مناسب ہے؟ بھگو کے رکھ دیں رات بھر یا ویسے ہی کھا لیں؟ کس فارم میں از بیٹر؟ جی بہت شکریہ. بڑی امپورٹنٹ یہ فروٹ بھی ہے، یہ ہرب بھی ہے، اور اس حوالے سے اس کی جو افادیت ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے کہ قرآن شریف میں ایک سورت اس کے نام سے، وہ سورہ 3 جو ہے وہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. اور جو اگلا جو فیز ہے قسم کھانے کے بعد، وہ اس میں بتا رہے ہیں کہ جی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی انسان کو ہم نے ایک کس لیول پہ ایک کلاسیکل قسم کا ایک اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ بنایا اور اس کو پیدا کیا. تو کہیں ریلیشن موجود ہے جہاں انجیر کا ذکر ہو رہا ہے، زیتون کا ذکر ہو رہا ہے، پھر اس کے پیچھے جو ہستیاں ہیں انبیاء کرام کی ان کا ذکر ہو رہا ہے، پھر امن والے شہر کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس کے پیچھے ہے درل. تو لیکن ہمارے یہاں طب یونانی میں اس کا بہت زبردست رول ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، اس میں سے کھاؤ، اور یہ بواسیر کی پائلز کی دوا ہے، اور ساتھ ساتھ جوڑوں کے درد میں انتہائی میں مفید ہے. وہی ابھی آپ سے پہلے تذکرہ کر رہا تھا کہ ہم آئی ایم دا لکی ون، یا جو لوگ وہاں پر ہمارے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں کوٹلی ستیاں وغیرہ سے یا پہاڑی علاقوں سے، وہاں پر یہ انجیر ہوتا ہے. تو میں نے اس کو فرسٹ فارم میں بھی دیکھا ہے، یعنی کہ ایز اے فروٹ. بعد میں تو ہم یہاں پر اب ڈرائیڈ ہی یوز کرتے ہیں موسٹلی، لیکن وہ فرسٹ فارم، اور وہ بھی بڑا ایک بہت زبردست اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا. اگر وہ والی چیز وہ انجیر آپ کو ملتی ہے جو فروٹ فارم میں کمپلیٹ ہے، تو اس میں پھر واٹر کنٹینٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے جو ہونا چاہیے. جی جی. لیکن چونکہ ہم شہروں میں رہتے ہیں، ہمارے پاس وہ والا میسر نہیں ہوتا، تو ہمیں ہمیشہ انجیر کو پانی میں بھگو کر پراپر اور اس کو استعمال کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ پانی کا جو انٹیک ہے اس کے ساتھ وہ بھی بڑھا دینا چاہیے. اچھا، وہ کیوں؟ کیونکہ اس میں ڈائٹری فائبر ہوتا ہے، اور ڈائٹری فائبر کو ایبزارپشن کے لیے پانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اچھا، یعنی کہ ہمیشہ جب بھی استعمال کریں تو اس کو بھگو کے ہی کریں؟ بھگو کے، ڈرائی نہ ویسے بھی کھا سکتے ہیں لیکن پھر پانی کا انٹیک بھی بڑھا دیجیے. اوکے اوکے اوکے. تو یہ ایک اس کا وہ ہے. پھر ہم مختلف چیزوں میں چونکہ کیلشیم انرچ ہے. اچھا، پائلز کی ہم نے بات کی، بواسیر کی، اس کے پیچھے روٹ کاز جو ہے وہ کہیں جو نظر آتا ہے بہت زیادہ، وہ ہے قبض، کانسٹیپیشن. اور کانسٹیپیشن کو، قبض کو ہمارے یہاں طب یونانی میں ام الامراض کہا جاتا ہے، امراض کی ماں، جڑ. یعنی 3 دن 4 دن کے بعد کسی کو اسٹول پاس ہو رہا ہے اور وہ ڈرائی فارم میں ہے، اس کا واٹر کنٹینٹ کہاں گیا؟ جو چیز جسم سے نکل جانی تھی اس کا واٹر کنٹینٹ ری ایبزارب ہو گیا، ہماری آنتوں کے ذریعے سے ہمارے خون میں چلا گیا، اور پھر سر سے لے کے پیر تک سیلولر لیول پہ جا کے ڈسٹرکشن کاز کرتا ہے. یعنی ہر آرگن اس سے متاثر ہو سکتا ہے. تو اسی لیے اس کو جو ہے وہ ام الامراض کے نام سے جانا جاتا ہے ہمارے یہاں. اور بڑا فوکس ہوتا ہے کیونکہ حکمہ میں آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے جی پیٹ کا علاج، ہر بیماری میں جی پیٹ کی دوا دینی ہے، پیٹ صاف کرنا ہے. تو یہ ایک ہمارے یہاں ہوتا ہے فنامنا. تو اس کے پیچھے یہ لاجک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ضروری ہے. پھر دوسری چیز بتائی جوڑوں کے حوالے سے، تو یہ ایسڈس کی ریڈکشن میں بہت اپنا ایک رول پلے کرتا ہے. جو نقرس جو گاؤٹ کس کو ہم کہتے ہیں، یورک ایسڈ کے بڑھ جانے سے چھوٹے جوڑوں کے جو درد ہیں، اس میں اس کا بڑا اچھا رول ہے. اور جنرل اس کے پتا سمپل ہلکا سا گرم کر کے اس پہ، تو جہاں پینفل جوائنٹس ہوتے ہیں اس پہ باندھا جائے تو وہ ایک اچھا اس کا افیکٹ آتا ہے پین کلر کے طور پہ. کتنی تعداد میں اگر کھانا چاہیں تو کتنا کھا سکتے ہیں؟ ڈائبٹک پیشنٹس کو تو میں سجیسٹ کرتا ہوں 2 انجیر پانی میں بھگو دیں اور اس کا پانی پھینک دیں، شوگر کافی حد تک کم ہو گئی. اور پھر چونکہ اس میں فائبر ہوتا ہے تو یہ کافی حد تک جو اس کی وہ جو ہے ایبزارپشن گلوکوز کی، وہ کافی حد تک ریڈیوس کر دیتا ہے. اوکے. تو وہ کھا سکتے ہیں. اور وہ چونکہ نیوروپیتھی ہو رہی ہوتی ہے، کمزوری ہو رہی ہوتی ہے ڈائبٹیز مریض کو، تو وہ اس کے لیے بہت اچھی چیز ہے. یہ اس سے اوائڈ نہیں کرنا چاہیے فروٹ سمجھ کے.
اچھا. اور ویسے کوئی اسموتھیز وغیرہ اس کی ٹرائی کر سکتے ہیں ہم لوگ مختلف چیزوں کے ساتھ اس کو ملا کے فروٹس کے ساتھ یا نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل نہیں. فروٹس کے ساتھ اچھا اگر کسی دوا کے طور پہ کھا رہے ہیں تو پھر تو اس کے جو فائدے لینے ہیں وہ تو آپ سنگل لیجئے. اب جیسے مثال کے طور پہ سانس کے امراض میں دمے میں ہمارے یہاں اس کی ایک لوک ٹائپ کی چٹنی بنتی ہے. اچھا. اس میں ملیٹھی بھی ہے, اس میں انجیر بھی ہے, اور اس میں جو ہے وہ برگ بانسا اور اس ٹائپ کی چیزیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں. تو وہ ہم اس طرح ملا کے دے رہے ہوتے ہیں, تو اس کے اپنے فوائد ہیں. تو ایز پر نیڈ آپ اس میں تھوڑی بہت آلٹریشن جو ہے. تو جہاں اس کے اتنے فائدے ہیں تو خواتین کے تو کنسرن یہ ہوتے ہیں ہماری اسکن اچھی ہو جائے, ہمارے بال اچھے ہو جائیں, تو اس سے ریلیٹڈ بھی فوائد ہیں. اگر ہم اس کی کمپوزیشن بات کریں نا کیمیکل, تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے بہت زیادہ تعداد میں وہ ہے کیلشیم دوسرے فروٹس کے مقابلے میں. اور کیلشیم کو ایبزارب کرانے کے لیے جو اس میں دوسری چیز ہے وہ ہے فاسفورس. آئرن اس میں کم ہے, لیکن آئرن کے پریکرسرز جو چیزیں آر بی سیز کی پروڈکشن میں کام آتی ہیں جیسے کاپر ہے, جیسے زنک ہے, وہ اس میں بھی اچھی خاصی تعداد میں موجود ہیں. تو یہ پریگننسی میں بھی خواتین میں جو اینیمک ہوتی ہیں وہاں بھی یہ ایک اچھا اپنا رول پلے کرتی ہے. اوکے. تو کھانا چاہیے. پھر اس میں جتنے بھی یہ منرلز ہیں, یہ اس کے خاص طور پہ زنک کی میں بات کر رہا ہوں. جب آپ نے بات کی نا اسکن کی, تو ناخون, بال اور اسکن, اس کے لیے زنک سے اچھی کوئی چیز نہیں. لوگ تو ٹیبلٹ کھاتے ہیں, ٹیبلٹس کھاتے ہیں اس کے لیے. تو نیچرل فارم میں اگر آپ بچوں کے لیے, وہ جن کو بچوں کو اسہال کی شکایت وغیرہ ہوتی ہے ان کے لیے بھی زنک کے میرے خیال میں سیرپ وغیرہ بھی ہوتا ہے. اگر اس کی کمی سے ایسا ہو رہا ہے تو بالکل ہو سکتا ہے, دیا جا سکتا ہے. چھوٹے بچوں میں زنک کی کمی سے بڑے مسئلے. لیکن چونکہ یہ تھوڑا سا لگزیٹو ہے, آنتوں کو تیز کرتا ہے, اور ہم نارملی قبض کشا کے طور پہ بھی اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں تھوڑا سا خیال رکھنا ضروری ہے. تو یہ کڈنیز وغیرہ کے یا یورین ٹریک کے لیے کچھ اس کا فائدہ ہوتا ہے؟ ڈائیورٹک ہے, لہٰذا یو ٹی آئی جو انفیکشنز ہوتے ہیں, پیشاب کے امراض, اس میں بہت اچھا رول پلے کرتا ہے. یہ لتھوٹرپٹک ہے, یعنی پتھری کو توڑنے میں اس کا ایک رول ہے. اچھا. اور ہمارے یہاں پریکٹس ہے, بہت سارے طبہ کرتے ہیں کہ اس کو سرکے میں بھگو کر اس کا استعمال جو ہے وہ پتھری کو آہستہ 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 ریڈیوس کرتا ہے. یہ وہ والا نہیں ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ پتھری کو نکال رہا ہے تو اس سے کمپلیکیشن ہوتی ہے, نہیں, بلکہ یہ اس کی ساخت کو کمزور کرتا ہے, توڑتا ہے, پھر آہستہ آہستہ اس کو ریموو کراتا ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. امجد اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور